مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جلد باز ہے۔ کیا مطلب؟ جلد باز کا مطلب بے صبرا۔ اس کے مختلف عنوانات ہیں۔ ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس میں جلدی جاتا ہے، اور خودکشیوں کی طرف جلدی جاتا ہے۔ بات بات پہ آج کل خودکشی، اور بات بات پہ سر پھاڑنا، گالیاں نکالنا شروع کر دینا، دیکھنا نہیں سامنے والے کا کیا احترام ہے، فوراً فتوے لگانا شروع کر دینا۔ جو آپ کے مخالف ہے اس پہ فوراً فتویٰ لگے گا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ آج کل مذہبی لوگوں میں بھی یہ جذباتی پن بہت زیادہ ہے۔ آج کل کیا آج پرسوں سے بھی ہے، یعنی کل بھی تھا، پرسوں بھی یہی تھا، ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، او ایسا ہے، وہ دار ایسا۔ تو اس کا مطلب یہ مذہبی آدمی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے۔ یہ مذہب کو فالو بولو نہیں۔ مذہب کے منجن بہت بکتے ہیں۔ امریکہ کینیڈا میں تو میں نے ایسے منجن بزنس ہی منجن گئے وہاں بہترین۔ خیر ایسا نہ ہو کوئی منجن لے کے چلا جائے، وہ منجن نہیں ہے، وہ دوسرا منجن ہے۔ تو مذہب کے نام پہ اب فوراً ہائپر ہو جانا، صحابہ سے بدگمانیاں، ذرا سی کوئی تاریخی روایت دیکھ لی تو صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ذرا سی کوئی بات دیکھ لی تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دی۔ بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے لوگ۔ بس آپ کا مخالف ہو کوئی، اس کی کسی خوبی کو نہیں ماننا، اس کی ہر خامی کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا۔ تو یہ سب جلد بازی کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت، یہ یعنی برائی اپنے اندر سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور کہو کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، میں جو ہے نا ایک دم ہائپر ہو جاتا ہوں، اور میں جو ہوں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، تو دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو آپ کو کہے اچھا پابندی سے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو؟ ہے وہ فوراً میڈیسن لکھ کے دے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ گولی کھاؤ آپ، ڈپریشن کی گولی، اس سے لمبی گہری نیند سو گے، صبح اٹھو گے تو پھر تھوڑی دیر میں ڈپریشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی نعمت مل کے چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، پیسے چلے گئے تو ٹینشن شروع۔ وہ ٹینشن ختم ہوگی گولی کھانے سے؟ بھائی وقتی طور پہ تو فائدہ ہوگا، لیکن جب ہو سکتا ہے گہری نیند سے جب اٹھے 2 گھنٹے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالے، انڈے کے پیسے ہی نہیں ہے ناشتے کے لیے، پھر بیگم سنائے گی صلوات ٹائٹ قسم کی۔ کیا خیال ہے؟ خود بھی افسوس ہوگا، یار میں غریب۔ اور پہلے اگر بچپن سے ہی پیدائشی غریب ہے، خاندان غریب ہے، پھر تو غریب آدمی کو تو ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ وہ تو جس دن جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکل آئے تو خوشی سے مر جاتا ہے، نہیں نکلے تو کہے گا وہی نارمل جیسے روٹین کے حساب سے چل رہا ہوں۔ وہ کل ایک کلپ آیا بڑا ٹائٹ۔ یہ ایکٹنگ بھی بڑی زبردست چیز ہے یار۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نارمل وے میں بتاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ کلپ آیا، وہ کوئی بندہ کسی غریب آدمی سے انٹرویو لے رہا ہے، اس کا منہ بھی بیچارہ غریبوں والا نا، اس سے کہہ رہا ہے کہ یار بتاؤ بچپن کی زندگی اچھی تھی یا اب؟ تو وہ کہتا ہے یار بچپن کی اچھی تھی۔ کہتے کیوں؟ کہتے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا یار۔ تو اس نے کہا پیسہ ہے سکون نہیں ہے؟ کہہ رہا نہیں اب دونوں ہی نہیں ہے۔ ایسے اسٹائل سے بولا، کہہ رہے اب بچپن میں سکون تھا پیسہ نہیں تھا، کہہ رہے اب دونوں ہی نہیں، ایک چیز بھی ہوتی ہے نا تو گزارا ہو جاتا۔ تو غریب آدمی کا تو ہے ہی نہیں نا، اس نے تو دیکھی نہیں عیاشی، تو وہ تو اسی پہ گزارا۔ یہ دیکھو لو مزدور لوگ، آپ دیکھو میں نے ایسے ایسے مزدور دیکھے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بیچاروں کی، اور گنے کے رس نہیں نکال کے وہ جو چھلکا بچتا ہے اس کا، وہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے جا رہے ہیں، وہ اپنی گائے کو گائے یہ تھوڑی کھاتی ہے، لیکن ان کے پاس گائے کو کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ایسی دونوں گھٹنے چپکے ہوئے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، اور دھوتی پہنی ہوئی ہے، اور وہ اٹھا کے اپنی کمر پہ لے جا رہے ہیں۔ گائے کو بھی غریب بنا کے رکھا ہوا ہے، گائے کے سامنے رکھ دیں گے کھانا ہے کھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر ان کی گائے بھی ہم نے دیکھی، وہ بھی ایسی ہڈیاں نکلی ہوئی، اس کا بھی دودھ نکال کے پی کے گزارا چلاتے ہیں۔ گائے بھی خوش ہے، صحیح ہے نا، اور جب ملتے ہیں بڑے مزے سے ملتے ہیں، ہاں بھائی، کیونکہ ان کو توقعات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین، فرمایا نماز پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، بہت سخت، دائمون دائمی طور پہ پڑھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، جہازوں میں پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، میدان جنگ میں پڑھتے ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں، جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں، اس دن بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے، بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ جو ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے، جن کو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس کے ایکسپرٹ پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں، سعودی عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یا امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا اور یو کے میں پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ، وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں نا۔ یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں، اس نے کیا ابن بطوطہ کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ یہ سارے وہاں جاتے ہیں نا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سارے ڈپریشن کے علاج سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جو نفسیاتی ماہر نفسیات بنتے ہیں، سلیبس کہاں سے آتا ہے؟ مکہ مدینہ سے، یا قرآن سے نکالا گیا سلیبس؟ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے۔ تو اس سلیبس میں کہیں ہوگا نماز پڑھتے ہیں؟ ہوگا؟ ہے ہی نہیں۔ اس سلیبس میں یہی ہوگا، وہ کچھ باتیں ہوں گی ایکچولی یوں، خوش شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرایا کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہا 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 وہ ہنسا کریں تاکہ ایسا لگے کہ میں خوش ہوں۔ تو حضرت نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا اس کا، تو مجھے خیال ہو رہا تھا، میں بولوں شیشہ بھی تجھ پہ ہنسے گا، یا تو ہنسے گا یا شیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ جب تو ہنسے گا نا، شیشہ کہے گا بھائی واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے؟ شیشہ کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں۔ اگر وہ یوں کہتے ہیں نا شیشہ پیا کر، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کچھ، ڈپریشن۔ یہ مصنوعی تکلفات ہیں بھائی۔ میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا تو سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو گورے تھے سارے اس جہاز میں نا، ایک آدھ ہمارے جیسا دیسی آدمی ہوگا۔ وہ جہاز میں وائبریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا، بہت زیادہ ہل رہا ہے۔ تو میں نے ان گوروں کو اور گوریوں کو دیکھا ہنس رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا استاد ایسا نہ ہو کھڑکی کھلے اور، تو میں نے تو پھر کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کیا، وہ ہل رہا ہے، وہ ہاں ہاں۔ تو میں نے کہا یار یہ کیوں؟ ابھی تو نارمل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی ہاں آئیو، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اس سب اپنے مطالعے میں یا موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا زیادہ وائبریشن ہوئی ہے نا جہاز میں، زیادہ ہلا ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں ہاں۔ تو مجھے لگا کہ یہ وہی ماہر نفسیات نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب اسٹریس اور ڈپریشن ہو نا تو ہنسو، اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ پھر اچھا میں بتاؤں گا اندر سے کیا ہو رہا تھا، لیکن اوپر سے یہ ٹھیک ہے، یہ میں غلط نہیں ہے، یہ علاج کرنا چاہیے، میں اس علاج کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی جب تھوڑا اور زیادہ ہلتا نا تو پھر چماٹ مارتے ہنس کیوں رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی؟ تو بہت زیادہ نہیں ہلا، تھوڑا ہلا تو وہ اور یہ ہنسنے لگے۔ تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں، ان میں کسی ماہر نفسیات نے ان کو، انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں ہیں، ڈپریشن سے مر جائے گا پڑھے گا، اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا، کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو، ایک آیا اس کے الگ مسئلے، دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے میں بہت یعنی اس کا خیال کرتا ہوں کہ دو آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر پہ، سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا، آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں بھائی۔ تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، میڈیسن ہیں، ٹوٹکے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو، جاگنگ کیا کرو، بھاگا کرو،
جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو, وغیرہ وغیرہ. یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں؟ الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی ہے. میری تو جب نیند پوری نہ ہو تو میں لوگوں سے بتا دیتا ہوں, ابھی مجھ سے اگر بات کی نا سوچ سمجھ کے بات کرنا, سوچ سمجھ. ابھی میرا دماغ کام, یہ تو نیچرل ہے نیند نہ ہونے سے. اس کا حل یہ کہ نیند کر لو. لیکن جب نیند بھی ہو, صحت بھی ٹھیک ہو, پھر بھی تپا ہوا ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مینوفیکچر. نہیں, کوئی وجہ پریشانی کی نہ ہو پھر کیوں پریشان ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں ہے, 20 وجہ ہے اس کے پاس. اصل میں وہ وجہ نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی وجہ ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ اس وقت ہے جب آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر کسی شخص کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, اب اگر وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ بھوک برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح آپ کے پاس چھپڑا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے, پھر ٹینشن میں جانا یہ نیچرل ہے. پھر ٹینشن ہونی چاہیے, پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے, کیونکہ کہاں سوئے گا؟ روڈ پہ سوئے گا. تو گھر کا ہونا, بھلے کرائے کا گھر ہو, یہ انسان کی بیسک ضرورات میں سے ہے. تیسری بات, باڈی میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو. بڑی بیماری کا مطلب بلا وجہ کا پین لے کے گھوم رہے ہو, درد لے کے گھوم رہے ہو, مستقل ہے. ورنہ درد بھی ایسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا تو باڈی خود اس کو محسوس کرنا چھوڑتی ہے. بہت زیادہ چلتا نہیں ہے درد باڈی میں, لیکن چلو ہو رہا ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو یہ ٹینشنیں تو ہیں, آج کل لوگوں میں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہر شخص پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا بلکہ پھوڑ رہا ہے. 2 ٹائم نہیں کھا رہا بلکہ 3, بالکل صحیح کا 4, 5 ٹائم کھا رہا ہے, اور کھا بھی ٹینشن کی وجہ سے رہا ہے. یار ٹینشن بہت ہے, پیسہ نہیں ہے, 2 پراٹھے کھا گیا ٹینشن. پھر آفس جائے گا, یار آج میرا موڈ آف ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, یار میری جاب کو بڑا خطرہ ہے, 2 چائے وہاں پیے گا بیٹھ کے. پھر گھر آئے گا, کھانا کھائے گا یا لنچ وہیں کرے گا, پھر ٹینشن, پھر شام کو سموسے کے ساتھ چائے پیے گا ٹینشن میں, پھر رات کو پھر ڈپریشن کی گولی کھا کے سونے کے لیے بہترین بستر بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا, اور بہت سو کے کمروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا. ٹینشن تو اس مالک مکان کو دو جس کا کرایہ نہیں دے رہے تم, ہونی اس کو چاہیے بھائی, جس کے گھر پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا ٹائم پہ. ٹینشن تجھے ہو رہی ہے, کوئی وجہ ٹینشن کی نہیں ہے. جس کو آپ وجہ سمجھتے ہو وہ وجہ نہیں ہے, شریعت اس کو وجہ نہیں مانتی ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں نا, اصل میں ان پہ شکر کی تلقین بنتی ہے, صبر کی بنتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حوصلہ بہت کم ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا کے بولو کمبخت شکر کر, اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ بولیں گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی کہ یار ایک تو میں غم زدہ ہوں, اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں شکر کرو. تو یہ عجیب بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسا شکر کیا تھا, اخرجنی من السجن, خوشی کی بات ہے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. خوشی کی بات ہے جاء بکم من البدوی, اللہ نے آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے گیا. تو یہ ساری چیزیں خوشیوں کی یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے. پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے, تو نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں, جتنی کتابیں ہیں, نفسیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور کہاں کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, لیکن وہی لطیفہ جو 20ویں دفعہ سنا چکے ہیں, ایک دفعہ میرے مشورے پہ, اور کچھ لوگ کچھ چیزیں میرے کہنے پہ سن لیا کرو. ایک مجھے امریکہ کینیڈا میں بہت لوگ ملے, کہتے ہیں ہم نے کوئی بیان آپ کا نہیں چھوڑا, کہہ رہے 2011 سے سن رہے ہیں, ایک بیان نہیں چھوڑا, اور واقعی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو ایک نے شکایت کی, کہتے ہیں کچھ لطیفے میں 20 دفعہ سن چکا ہوں, کچھ 15 دفعہ سن چکا ہوں, ریپیٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا اب نئے لطیفے مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر
پیش خدمت ہم کریں گے, فی الحال پرانوں پہ گزارا کریں آپ. تو وہ یہ آج کل جو اتنے یہ علم بڑھ گیا ہے نا, ڈپریشن کی دوائیاں اور ڈپریشن کی پر اتنی موٹیویشنل اسپیکرز, اور اس کے بعد بھی قوم کا حال کیا ہے اس پہ لطیف ہے پیش خدمت, جو ہے تو پرانا 21ویں دفعہ سن لیں آپ. وہ ایک آدمی کی بیوی تھی, وہ آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, تو ایک دن اس کی بیوی نے کیا کیا کہ بھائی میں کسی طرح شوہر کو پسند آ جاؤں, تو بہت اچھی خوبصورت چوڑیاں پہنی اس نے, بہت خوبصورت ساڑی پہنی اس نے, بہت خوبصورت سینڈل پہنے اس نے, اور بہترین میک اپ کیا اس نے. شوہر نے جب دیکھا اس نے بولا یار کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں. بیوی خوش ہو گئی. بیوی نے کہا تھینک یو جی, شکریہ آپ کا, آپ نے تعریف کی. بیگم کاجل بڑا خوبصورت لگایا ہوا ہے, نوازش. بیگم کے لڈو پھوٹ رہے ہیں نا دل میں. بیگم سینڈل بھی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. ساڑی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یعنی یہ ساری چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں, انہیں پہن کے کمبخت تو پھر بھی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے مجھے. تو ان غیر مسلموں نے ترقی کر کر کے ڈپریشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز بھی پیدا کر دیے علاج کے لیے. ویسے تو ڈپریشن کے لیے ہوتے ہیں لیکن چلو علاج کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں, کیونکہ بعضوں کو سن کے ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں نا عظیم انسانوں کے, اس نے یہ کیا, آدمی کہتا ہے میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں. اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, اس سے ڈپریشن عظیم. مثالیں بہت خلائی مثالیں, آدمی کو بھائی. پھر اپنی کامیابی کی مثالیں, آدمی کہتا ہے ہم تو گٹر کے ڈھکن پہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں یار. پھر آدمی ان 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں پیدا کرنے کے لیے کراچی میں گھر سے باہر نکلتا ہے نا. وہ کامیاب 7 کامیاب نہیں, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے گٹر کا, سمجھ رہے ہو, پروگرام اس کا وہیں پڑے گا. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں, ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسائل. وہاں یہ گٹر کے ڈھکن والے نہیں ہیں تو کچھ اور مسائل ہیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہ لطیفے پہ آ گیا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ کر کے بھی دنیا میں خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے, دیکھو وہ بہت چھپاتے ہیں گورے اپنی ڈپریشن کو, اسٹریس کو. وہ کبھی نہیں مانیں گے ہم پریشان ہیں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا, جو دم ہلانے والا ہے, وہ جا کے وہاں ان کے گن گاتا ہے, یار یہ ہے ویل ڈن, کوئی پریشان نہیں ہے, وہ ایسا ہر وقت ہنستے ہیں, ہر وقت ماشاءاللہ زبردست. یہ مولویوں کے بیان میں بیٹھو تو ٹینشن ہوتی ہے. کوئی یہ مولوی جب وہ جہنم میں جائے گا, وہ اس کا طلاق ہو گئی ہے, وہ یہ کھانا حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مزے سے باہر نکال دو. اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان بھی گیا, نکاح بھی گیا. سمجھ رہے ہو نا, تجدید نکاح. یہ ڈپریشن انگریز کیا, ان تمام عذابوں سے اور ٹینشنوں سے آزاد. جو دیسی لوگ ہوتے ہیں نا, جو نئے نئے گھوم پھر کے آتے ہیں, بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات کا کسی کمبخت کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یار اتنی کوئی خوشی میں خودکشی کرتا ہے تو کیا ہے بھائی. جاپان میں الگ جنگل ہے جہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, میں ولاگ نہیں بناتا وہاں جا کے, پابندی ہے. اسپیس بنائی ہوئی ہے کہ جس نے پھٹنا ہے کمبخت ادھر آ کے پھٹو. یہاں پہ ٹرینوں کو تم سامنے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں ہماری. بلڈنگوں پہ اتنے موٹے شیشے اس لیے لگائے ہیں, توڑ کے بلٹ پروف قسم کے شیشے ہیں, توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں لوگ. جہاں اونچی بلڈنگ ہوگی اس کے شیشے اتنے موٹے, ہتھوڑا مارو نہیں ٹوٹے گا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے بھائی؟ کسی بھی وقت ٹینشن ہوئی یہیں سے الٹا گرے گا, سر بھی پھٹے گا اور چیتڑے بھی اڑیں گے, روڈ خراب ہو جائے گا. جراثیم پھیلتے ہیں. ہم ترقی یافتہ قوم ہے, گندگی ہمیں اپنے ملک میں پسند بولو نہیں. جہاں کوئی بڑی اسپیس ہوگی نا, نیچے فرش ہو, جس میں یہ ہو کہ یہاں سے اگر گرے تو ڈائریکٹ سر پھٹے گا, تو اس جگہ گورنمنٹ اس کو بلاک کر دیتی ہے, باؤنڈریاں لگا دیتی ہے. کوئی یہ جو نیاگرا فال میں گیا ہوں, اتنی خوبصورت جگہ, وہاں جا کے تو زندہ رہنے کا دل چاہنے لگتا ہے انسان کا. اتنی خوبصورت, وہ ویڈیو میں وہ لک تھوڑی آئے گا جو حقیقت میں ہے. دنیا کے عجائب عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے وہ. وہاں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ آتے ہیں بولتے ہیں بہترین طریقہ, ادھر گئے ڈائریکٹ غائب. تو وہاں بھی ایسے
رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ مرو نہیں پھٹو نہیں. اور کینیڈا میں تمہیں خودکشی کر رہی, یہاں تو لوگ مرتے ہیں کینیڈا کے ویزا مل جائے تو ایسے جیسے جنت کا ویزا مل گیا, اور جو وہیں کا پیدا ہوا ہے وہ جہنم کے ویزے لے لے کے کہاں جا رہا ہے خودکشی کر کے. سارے نہیں جا رہے, میں نہیں کہہ رہا, ورنہ تو ختم ہو جاتے, لیکن کچھ تو وجہ ہے بھائی. بار بار ایک بات بتاتا ہوں, سوئٹزرلینڈ میں خودکشی لیگل ہے, کیونکہ اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے, اس کو نہیں ممکن ہمارے بس میں, تو اب لائن لگا کے ڈسپلن کے ساتھ مرو. ہاں یہ تو ڈسپلن قوم میں بہت ہے, اس ڈسپلن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار لائن میں اور افرا تفری نہیں ہے, آرگنائز قومیں ہیں, اس سے ہم ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, ہم پینڈو لوگ ہیں تو یہ ایک اچھی خوبی ہے. لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود خودکشی زیادہ ہو رہی ہے, کوئی تو فالٹ ہے نا میرے بھائی. اور سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی کمبختو ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ سکتا, ارب پتی لوگ رہتے ہیں, گھر وہاں کے سوئٹزرلینڈ میں نے دیکھے میں اس لیے بتا رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ کے گھر دیکھو, آدمی کہتا ہے کہ یہ جنت ہے, کیا ہے یہ, اتنی لگژری لائف ہے. دنیا کے جو ارب پتی لوگ ہیں نا وہ وہاں رہتے ہیں, وہ انڈا موڑ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو, لیگل کر دیا انہوں نے, باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, ڈیٹ دی جاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کرنٹ کے جھٹکے تھوڑے سے بزی ہیں, چل رہے ہیں ابھی نا. وہ پھر پوچھتے ہیں آپ نے گیس سے مرنا ہے یا انجیکشن سے مرنا پسند کریں گے, یا بجلی کا اسپیشل کھمبا بنوایا جائے آپ کو لگانے کے لیے, اور یا کیا طریقہ, آپ اکیلے مرنا پسند کریں گے یا 2-4 آدمی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا پسند کریں گے. تو سارے سیٹ اپ ہیں, ان کی باقاعدہ فیس دی جاتی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں. تو اگر اس کے بغیر آپ مر گئے اور زندہ بچ گئے, مر گئے تو گئے, بچ گئے تو پھر آپ پہ سزا ہے کہ جب ہم مار رہے تھے آپ اپنے خود سے کیوں مرے آپ. خیر, تو یہاں بھی مسلمان ہی خوش ہیں امریکہ کینیڈا میں, جو باقاعدہ جن کا فیملی سسٹم ہے, مسجد آباد کی, وہ عیاشی کر رہے ہیں وہ مسلمان, کیونکہ ان کو تو دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا. تو یہاں بھی مزے حقیقت میں کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے, جنہوں نے مذہب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے, مزے انہی کے ہیں. تو اگر ویسا ہے تو پھر رہے وہاں جا کے, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مزے ہیں, کیونکہ گٹر کے ڈھکن وکن کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. تو